انہی میں سے آج کا اپنے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے۔ ہم عبادت بھی کریں لیکن ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا معبود ہے کہاں۔ مجھے بتاؤ اس عبادت کا کیا فائدہ؟ ہم جتنے سارے نیکی کے کام ہیں کر گزریں، لیکن ہم اس معاملے میں اس صحیح جگہ پر نہ پہنچ سکیں کہ ہمارا معبود ہے کہاں پر، تو ہماری عبادتیں کیسے رنگ لائیں گے؟ تو یہ بڑا بنیادی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے۔ اس بارے میں 3 ذہن ہیں۔ ان تینوں کی وضاحت سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ دین سارے کے لیے، خاص طور پر ان چیزوں کے لیے، بس یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی لیبل، کسی فرقے، کسی پارٹی کی رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ جو بات اللہ کی آنکھوں پر ہے، جو بات نبی کریم علیہ السلام کی یہ وہ آنکھوں پر ہے۔ ہماری نظروں میں سب سے جو مقدس اور مقدم ہیں وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کریم علیہ السلام ہیں۔ ہم اس مسئلے میں بھی دنیا، سماج، معاشرے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے اپنے رب کی نازل کردہ تعلیم کی طرف۔ وہاں سے معلوم ہوگا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ اچھا، پہلا نظریہ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے۔ ایک نظریہ تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو انسان کے وجود کے اندر ہے، بندے میں ہی رب کی ذات بستی ہے۔ صرف بندے میں نہیں، فرشتوں کے اندر بھی اللہ کی ذات ہے، جنوں کے اندر بھی اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ درندوں، چرندوں، پرندوں، ان سب کے اندر اللہ موجود ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، یاد رہے کہ شریعت کی روح سے یہ نظریہ باطل اور مردود ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر آگے کرتے گے۔ اس کے بعد دوسرا نظریہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ادھر بھی ہے، چھت پر بھی ہے، اچھی جگہ پر بھی ہے، بری جگہ پر بھی ہے۔ وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی ایک مکان نہیں ہے، اس کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ حق موجود، سدا موجود، ہر جگہ پر وہ موجود ہے، جہاں کہو رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ تو ابھی یہ جو نظریہ ہے یہ بھی کتاب و سنت کی روح سے، قرآن و سنت کے دلائل کی روح سے، یہ بھی مبنی بر حق نہیں بلکہ مبنی بر باطل ہے۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اب بچتا ہے تیسرا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ یہ جو نظریہ ہے، جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، صحیح احادیث کو پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہی عقیدہ، یہی نظریہ مبنی بر حق ہے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، میری بات سب کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حقائق ذکر کرتا ہوں، آپ ایک ایک چیز کا موازنہ کرتے جائیں، ایک ایک چیز کو سمجھتے جائیں کہ ان نظریات میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے، اسی نظریے کو جو حق اور سچ کہا گیا، تو اب اس دعوے میں وزن کتنا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی طرف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنے نبی گزرے، سارے نبی دنیا کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا کہ فرعون ایک دن اپنے ایلچی حامان کو کہنے لگے، یا حامان ابن لی سرحل لی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ۔ فرعون نے کہا حامان کو، حامان سن ایک کام کر، ایک بہت بڑی عمارت بنا، ایک بہت بڑی جگہ بنا، تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کی بات صحیح نہیں ہے۔ اس چیز پر غور کریں، فرعون موسیٰ کے رب کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ فرعون بھی سمجھتے ہیں کہ جس رب کا تعارف موسیٰ نے دیا ہے وہ ہر جگہ پر نہیں ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہے، وہ ہر وجود میں نہیں بستا، بلکہ وہ آسمانوں پر ہے۔ حدیث کی ادعا مسند احمد
حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سیریز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس خاتون کا تذکرہ فرمایا جس خاتون کو فرعون نے بڑے تشدد کے ساتھ شہید کروایا تھا، کیونکہ وہ فرعون کے بجائے موسیٰ کے رب کو ماننے لگی تھی. اور پتہ ہے اس خاتون نے کیا کہا تھا؟ حوالہ میں آپ کو سامنے دے چکا. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. کنگھی جو جیسے اس کے ہاتھ سے چھوٹی زمین پر گری، اس خادمہ نے کہا بسم اللہ. وہ فرعون کی بیٹی پوچھنے لگی یہ کس رب کا نام لیا ہے؟ یہ تو میرا رب والد نہیں ہے. کہا کہ میں تیرے والد کو نہیں مانتی، میں اس رب کو مانتی ہوں جو اس کا بھی رب ہے. بیٹی دوڑ فرعون کے پاس گیا. بھائی اپنے ہی گھر کے اندر اپنی ہی دہلیز پر اپنی خادمہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرعون نے اس کو بلایا. ہاں بتا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ تو فرعون کی اس خادمہ نے جو کہا، جس کو شریعت نے مومنہ کہا، اور محمد کریم علیہ السلام معراج کی شب جس خاتون کو جنت میں دیکھ کے آئے، جس کی جگہ جنت میں تھی، وہ بتائے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ فرعون تو میرا رب نہیں ہے، ربی و ربک، میرا رب اور تیرا رب، میرا اور تیرا دونوں کا جو رب ہے، الذی فی السماء، وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. حدیث کی اداء مسند احمد کے اندر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز ہے، اور یہی حدیث سنن دارقطنی میں بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں. انبیاء کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے. انبیاء کے اصحاب کا عقیدہ کہ اللہ پاک آسمانوں میں ہے، عرش پر ہے. انبیاء کے زمانے کے جو جانور، درندے، چرندے، پرندے ہوتے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ چلو برسات نہیں پڑ رہی، چل کے دعا کرتے ہیں سب مل جل کے، اللہ پاک برسات بھیج دے، ہر طرف قحط کے تکلیف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام جیسے ہی گئے فَرَآ نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى زَهْرِهَا. سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اور رافعۃ قوائمہا الی السماء، زمین پر لیٹ کر اپنی چھوٹی سی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے دعا کر رہی ہے اللہم انا خلقا من خلقک لیس بنا غنن عن سقیاک. اے مولا کریم، ہم تیری مخلوق میں سے ہیں، تیری رحمتوں سے غنی نہیں ہیں، محتاج ہیں، ہمیں برسات چاہیے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ارجعوا فقد سقیتم، قوم کے لوگوں آپ سے پہلے چونٹی دعا مانگ چکی ہے، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، جاؤ برسات آ رہی ہے. چونٹی کے بارے میں انبیاء کے اصحاب، حتیٰ کہ اس دور کی چونٹیاں یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کی ذات زمینوں میں نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات عرشوں پر ہے. اب آتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. یہ تو تھی اگلے ادوار کی باتیں. قرآن حکیم ایک کتاب ہے، اس کے احکامات اس عظیم کتاب کی آیات کی طرف بڑھ چلتے گئے، لیکن قرآن حکیم خود کھولنے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے. کیونکہ اللہ پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، جیسے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہیں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہیں فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کہیں فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، کہیں فرمایا کل نزلہ روح القدس، کہیں فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. آیات بھری پڑی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ پاک نے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں نازل کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمانوں سے. یہ آسمانوں سے اتری ہوئی کتاب ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے نازل کی ہے. اگر اللہ پاک ہر جگہ پر ہوتا تو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ہم نے نازل کی ہے. کوئی کہے کہ ہم نے اس چیز کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، وہ اسی صورت میں کہہ سکتا ہے جب وہ اوپر ہو. اوپر ہوگا تبھی تو کہے گا کہ اس چیز کو ہم نے نازل کیا ہے. تو قرآن حکیم کو کھولنے سے پہلے جب اس کتاب کے نزول کو ہم دیکھتے ہیں تو لفظ نزول ہی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، تبھی تو اس قرآن کو اس نے نیچے نازل کیا ہے.
اب مزید اس قرآن حکیم کو جب کھولتے ہیں، اللہ کا قرآن سورہ سجدہ آیت نمبر 4، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے اس چیز کو پیدا کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم استوی علی العرش، اس کے بعد ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ ذات عرش پر مستوی ہوئی۔ اب پہلے تھوڑی مختصر اس ذات کی طرف جاتے ہیں کہ عرش ہے کہاں پر۔ حدیث کی کتاب الاسماء والصفات، یہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک فصل ہے، ایک بحث ہے، ایک بیان ہے، باب ما جاء فی العرش، عرش کا بیان کہ عرش ہے کہاں پر۔ حدیث سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ 7 آسمان، پھر 7 آسمانوں کے اوپر فرمایا کہ پانی ہے، پھر اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور یہاں اللہ پاک سورہ سجدہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں کہ اللہ پاک عرش پر گئے۔ تو عرش کہاں پر ہے؟ زمینوں پر نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، فرمایا کہ عرش آسمانوں پر گئے۔ اور یہ آیت قرآن حکیم میں اور بھی 5 مقامات پر موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ حدید آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، اور بھی کئی مقامات پر اس آیات سے ملتے جلتے مفہوم موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں رب، تمہارا رب عرش پر مستوی ہوا۔ اور آگے چلتے اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر مشرکین کو، مخالفین کو مختلف عذابوں سے ڈرایا، لیکن اکثر بیشتر اسی طرح ڈرایا کہ آسمان والوں سے ڈر جاؤ، آسمان والے سے ڈر جاؤ۔ اللہ پاک نے سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے کے عذاب سے امن میں سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ جو ذات آسمان میں ہے اس ذات سے ڈر جاؤ۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے ہمارے عیسیٰ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں اپنی طرف، جو کہیں اٹھانے والے ہیں اپنی طرف۔ اٹھایا کس کو جاتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف۔ اور جب اللہ پاک نے آسمانوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صرف آسمانوں کی طرف نہیں اٹھایا بلکہ اللہ پاک نے اسے اپنی طرف اٹھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن حکیم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیا مقصد ہوا کہ وہ ذات کہاں پر ہے؟ آسمانوں کی طرف۔ اور بہت ساری آیات ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے احادیث کی طرف۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، امام صاحب باب قیام کرتے ہیں، ایک پورا چپٹر قیام کرتے ہیں، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ۔ صحابی آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے رسول میری ایک خادمہ ہے، وہ جنگل میں گئی بکریاں چرانے، تو اس کی ایک جو بکری تھی ریوڑ سے، وہ جانور سے، وہ بکری بھیڑیا لے کے بھاگ گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تماچا مارا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اچھا اس اپنی خادمہ، اس غلام عورت کو بلاؤ۔ وہ بکریاں چرانے والی عورت آئی، نبی کریم علیہ السلام نے پہلا اسے یہ سوال کیا کہ این اللہ، کہ بتا اللہ کی ذات کہاں ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھتے جائیں، کسی سے یہ پوچھنا کہ بتا اللہ کہاں ہے، تو یہ سوال کرنا کوئی برا نہیں ہے، یہ سوال تو خود اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت نے کہا وقالت فی السماء، ادھر نہیں، وہ ذات آسمانوں کی طرف اشارہ اٹھایا کہ ادھر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ من انا، بتا کہ میں کون ہوں۔
اس عورت نے کہا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابی معاویہ کو فرماتے ہیں فآتقھا، اس کو آزاد کر دو، کیونکہ فإنھا مؤمنہ، یہ تو مومن خاتون ہے، یہ تو مومنہ ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک چیپٹر ہے فر رحمہ، لوگوں سے رحمت شفقت سے پیش آنے کا بیان۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ کون ہے آسمان میں؟ کس کی طرف نبی کریم علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید، امام صاحب آپ قیام کرتے ہیں وکان عرشہ علی الماء، حدیث لاتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جس طرح یہاں پر ایک مومنہ سے پوچھا، اور یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس عقیدے کا، اس نظریے کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کتاب لکھی اور وہ کتاب اللہ کے پاس گئی۔ یہ چیزیں غور کرتے ہیں، فرمایا کہ کتاب لکھی اور وہ کتاب اللہ کے پاس ہے، اندہ، اسی کے پاس ہے۔ کہاں پر؟ فرمایا کہ فوق عرشہ، ادھر نہیں، اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے عرش پر۔ کیا معلوم ہوا کہ وہ ذات، اس کے پاس رکھی ہوئی کتاب یہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کتاب الحج، امام صاحب نے ایک چیپٹر قیام کیا باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کہ میں نے جو امانت رب کی طرف سے ملی تھی آپ تک پہنچائی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے پہنچائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَيَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں اٹھا کے آسمان کی طرف کہتے ہیں اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ اگر اللہ تعالیٰ ادھر ہوتا، دائیں ہوتا، بائیں ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس طرح کیوں کرتے؟ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے باب بعث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے لوگو آپ مجھے امین نہیں مانتے، آپ فرماتے انا امینو من فی السماء، میں اس ذات کی طرف سے امین بنا کر بھیجا گیا ہوں جو ذات آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے، میں اس کی طرف سے تمہاری طرف امین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب الزہد کے اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیا گیا باب ذکر الموت، حدیث لائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ پاک فرماتے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں بڑے احترام کے ساتھ، تو حدیث میں اس کا مزید تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑی الفت سے، آگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس روح کو قبض کر کے چادر میں لے کے چڑھ پڑتے ہیں آسمان کی طرف، حتی ینتہا بہا الی السماء التی فیہا اللہ، نیک انسان کے روح کو لے کر جب اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس روح کو لے کے اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس آسمان کے اوپر اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں پر ہے۔ السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب، اس میں انہوں نے کتاب قائم کیا کتاب القضاء، فیصلوں کا بیان، اس میں ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں نزل قوم، اس میں یہ حدیث مبارکہ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سعد سے پوچھا، اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے بارے میں کہ سعد آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سعد نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے، جسے انہوں نے فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ سن کے ارشاد فرماتے لقد حکم اليوم،
آج سعد نے وہ فیصلہ بے حکم اللہ الذی فی السماء، یہاں پر سعد نے جو فیصلہ کیا ہے اور یہی فیصلہ جو آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے اسی کا فیصلہ ہے، کہ سعد کا فیصلہ جو فرشوں پر ہے، فرمایا یہی فیصلہ اس کا ہے جو عرشوں پر ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر ایک باب قائم کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ إِلَى الْمَاءِ، اس میں ایک حدیث لائے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہو تو اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وہ جنت کی سب سے بیچ والی جگہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، کہ اللہ کی ذات جو جنتوں کے اوپر عرش رب کا بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس عرش عظیم پر ہے۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب التہجد کے اندر ایک باب ہے، باب الدعا، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اٹھا کرو، رات کا جو آخری تیسرا حصہ بچتا ہے اس حصے میں اٹھا کرو، دعائیں کیا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کیونکہ ینزلو ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حین یبکی ثلث اللیل الاخر۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ پاک عرشوں سے اتر کر زمینوں والے آسمان پر آتے ہیں اور مولا کریم اعلان فرماتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے ندائیں دی جاتی ہیں، صدائیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ کہ اس حدیث نے بھی کیا بتایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں پر ہے، تبھی تو وہ ذات نیچے اترتی ہے۔ حدیث کی کتاب مسند البزار کے اندر حدیث سلمان کی سیریز ہے، اور بھی کئی جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے لوگو تمہارا جو رب ہے وہ بڑا حیادار ہے، بڑا عزت والا ہے، جب بندے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ان ہاتھوں کو خالی کرتے ہوئے مجھ رب کو شرم آتی ہے۔ اب اس چیز پہ غور کریں، ہم ہاتھ کس طرف اٹھاتے ہیں؟ ایک مسلمان میں اور آپ اگر ہماری یہ سوچ ہو، یہ نظریہ ہو، اللہ کی ذات تو ادھر بھی ہے، اللہ کی ذات تو ادھر بھی، اللہ تو نیچے بھی، اللہ تو آگے بھی، اللہ تو پیچھے بھی ہے، تو ہم کبھی اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل نہیں مانتے، ہم اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم پیچھے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے، ہمارے ذہن یا ہماری زبان اس چیز کی گواہی نہ بھی دے، لیکن انصاف یہ ہے کہ اللہ کی ذات بلندیوں میں ہے، اللہ پاک عرش عظیم پر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اللہ کا قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 144 کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل میں ایک فکر ہے، دل میں ایک سوچ ہے کہ کاش قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قبلے ہونے کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، کب حکم آتا ہے، کب مہربانی ہوتی ہے، کب قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سارا کچھ دیکھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے آیت نازل فرمائی، ہم نے حکم جاری فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو نظریں ہماری طرف اٹھاتے ہیں، یہ جو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم نے آپ کی نظروں کو اٹھتا ہوا جھکتا ہوا دیکھ لیا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم قبلے کا معاملہ آپ کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، جس قبلے کی طرف آپ کا دل کرے آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بہت ساری اور احادیث ہیں، یہ تو میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن احادیث کے ذریعے، جن فرامین کے ذریعے
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ آپ جس خالق کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس مالک کی عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کا خالق و مالک آسمانوں میں ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد آگے جب صحابہ کی طرف چلتے ہیں، سارے صحابہ کا نظریہ آپ کو یہی ملے گا۔ مسند البزار کے اندر حدیث ابی بکر کی سیریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ جب دیکھا کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں، لوگوں کے ذہن کام نہیں کر رہے، عمر جیسے عظیم انسان وہ بھی تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ آج اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنیں اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ یا فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کی عبادت تو نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سردار تھے، وہ طریقہ دے گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے فإن اللہ فی السماء حی، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ زندہ ہے، حی زندہ ہے، لا یموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا عمر کو دیکھ لیں، امام ذہبی رحم اللہ نے اس معاملے پہ کتاب لکھا الالف کے نام سے، اس کے اندر جو 78 نمبر پر حدیث لاتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے قاضیوں کو، فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کرتے تھے تم دنیا میں فیصلہ کرتے ہو لیکن دنیا میں فیصلہ کرتے ہوئے ڈرا کرو۔ جو فرمایا کہ دنیا میں ظلم کے ساتھ جو زمینوں پر فیصلہ کرتے ہیں، ویل ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، من دیان السماء، آسمان پر فیصلہ کرنے والے کی طرف سے۔ زمینوں پہ انصاف سے فیصلے کرو، اگر ظلم کرو گے جو ذات آسمانوں پہ فیصلہ کرتی ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی رحمہ اللہ کتاب لکھی حدیث کی الاسماء والصفات کے نام سے، اس میں ایک باب قیام کرتے ہیں باب ما جاء فی العرش، اللہ کے عرش کا بیان۔ اس میں یہ حدیث لائے، جناب عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کا تذکرہ فرمایا۔ آگے سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ جو 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے اوپر پھر پانی ہے، فرمایا کہ اس پانی کے اوپر عرش ہے، فرمایا کہ واللہ علی العرش، اور اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ یہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نظریہ کیا ہے؟ مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کے جناب عبداللہ بن عباس نے بڑے قیمتی کلمات کہے، اور اس وقت کہے جب بعد حدیث کو پڑھتے ہیں ام المؤمنین کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آخرت کی طرف جا رہی تھیں، وہ بڑی غمگین تھی کہ آگے کے معاملات و مراحل بڑے کٹھن ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس فرمانے لگے ام المؤمنین آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ انزل اللہ براءتک من فوق 7 سماوات، آپ تو وہ ہیں کہ جس کی صفائی کے بارے میں 7 آسمانوں سے اوپر عرش عظیم سے جس کے بارے میں برات اتری تھی، جس کی تطہیر اتری تھی، جس کے بارے میں دفاعی معاملات وہاں سے آئے تھے، سیدہ آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا باسند صحیحہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی اسی نظریے کے مالک ہیں کہ اللہ کی ذات عرشوں پر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، باب قصت اسلام ابی ذر، وہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام عثمان بن سعید الدارمی کی کتاب الرد علی الجہمیہ، اس میں حدیث نمبر 83 ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا، مجھے اس چیز میں بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور میرے اس دکھ کو، میری اس تکلیف کو وہ ذات جانتی ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر ہے۔
سیدہ زینب سلام اللہ نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ اپنے نکاح کا جو تذکرہ کرتی ہے، جو اللہ پاک نے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں ان کے نکاح کا تذکرہ کیا ہے، اپنے اس نکاح کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرماتی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ، اللہ پاک نے دوسری خواتین کے نکاح زمینوں پر ہوئے گے، فرماتی ہیں کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر اللہ پاک نے مجھے محمد کریم علیہ السلام کی بیوی ہونے کے ناطے زوجیت کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ یہ چند صحابہ نہیں، سارے صحابہ، اگلے انبیاء، اگلی کتابیں، انبیاء کے اصحاب، قرآن حکیم، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور آپ کے اصحاب میں سے جس کسی کا آپ کو عقیدہ اس معاملے میں مل جائے وہ یہی ملے گا، اس کا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر نہیں، ہر وجود میں نہیں، عرش عظیم پر ہے۔ پھر صحابہ کے بعد آپ جب تابعین کی طرف چلیں گے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھی تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ بڑے بڑے کبار تابعین جو امت کے پاس مسند کتابیں موجود ہیں، تفسیر طبری دیکھ لیں، تفسیر ابن ابی حاتم دیکھ لیں، ہلیۃ الاولیاء دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے تابعی ہیں، امام کعب الاحبار کو دیکھا جائے، سیدنا عبداللہ بن عباس کے انتہائی قریبی شاگرد تابعی ہیں، اور اس علم کے مقام کے مالک ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفى 310 اپنی تفسیر طبری کی پہلی جلد میں باسند صحیحہ بار آثار لاتے ہیں، ان آثار میں سے ایک یہ اثر بھی لاتے ہیں کہ اس اکرمہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا قرآن کا علم حاصل کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے اللہ پاک نے مجھے پورے قرآن کا علم دیا ہے۔ اس اکرمہ کو دیکھ لیں، سلیمان بن ترک، سارے تابعین کو دیکھ لیں، جس کا بھی عقیدہ آپ کو ملے گا تابعین میں سے یہی ملے گا کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ تابعین کے جمع غفیر میں سے کسی ایک سے بھی آپ کو یہ فہم، یہ فکر، یہ سوچ نہیں ملے گی کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ پھر آپ تابعین سے اتر کر جب ائمہ پر آئیں گے، علماء پر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں اہل السنہ اہل الحدیث کے جتنے امام ہیں، جس کا اس معاملے میں نظریہ موجود ہے کتابوں میں، عقیدہ موجود ہے کتابوں میں، ہر ایک کا یہی ملے گا کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ یہاں تک کہ امام ابن بطہ امت کے بہت بڑے امام ہیں، الابانہ میں اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جتنے صحابہ تھے، تابعین تھے، امام تھے، سلف صالحین تھے، جتنے بھی اہل سنت کے پیشوا تھے، فرماتے سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ امام اسحاق بن راہوے جو امت کے بہت بڑے امام ہیں، کتاب مختصر العلوم میں اجماع نقل فرماتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے سلف صالحین، سب کا اجماع ہے کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے اندر، امام ذہبی العلو کے اندر، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر، کس کس کا نام لیا جائے، امام ابن القیم مختصر الصواعق کے اندر، یہ جتنے بڑے بڑے امام گزرے گئے، وہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں تو جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جتنے اہل سنت کے امام ہیں، جتنے اہل سنت کے پیشوا ہیں، وہ سارے کے سارے اس نظریے کے مالک ہیں کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اور نیچے اگر آئیں گے، سید عبد القادر جیلانی جن کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، قطب ربانی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کل ہی جا کے پوچھ لیں کسی سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی کتاب لکھی تھی، وہ جب ان کی کتابوں کے نام گنوائے گا صرف فرض کہے گا کہ ہاں ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، وہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے غنیۃ الطالبین یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اگر آپ لے نہ سکیں کسی مکتبے پر چلے جائیں، وہاں سے آپ دیکھنے کے لیے لے لیں، اس کی ابتدائی صفحات پڑھیں جہاں پہ ایمانیات کا تذکرہ ہے، اللہ کی ذات کا تعارف وہ موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے۔ یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ ان سے لوگوں سے پوچھیں کہ امام صاحب کی کون کون سی معروف کتابیں ہیں، کون کون سی مشہور کتابیں ہیں،
تو ان میں سے شاید یہ بھی نام لے لے کہ کتاب الوصیہ بھی ان کی ہے، الفقہ الاکبر بھی ان کی ہے، لیکن آپ انہی کتابوں میں پڑھیں گے جو امام صاحب کی طرف منسوب ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بھی اسی عقیدے کے مالک تھے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ جتنا آپ نے تذکرہ سنا، انبیاء کے تذکرے، قرآنی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس عقیدے کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ نہیں رکھا۔ اب یہ معاملہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ یہ چیزیں آپ کو تھوڑی خشک لگ رہی ہوں گی کیونکہ ہماری جو آج کل عوام ہے وہ تھوڑی جذبات کی شوقین ہے۔ ان کو وہ خطیب مزہ دیتا ہے جو اسپیکروں کو پھاڑ دے، ایک ہاتھ ایسے ہو، ایک ہاتھ ایسے ہو۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ کسی جلسے سے لوٹا، کسی پروگرام سے لوٹا تو لوگوں اس کو کہنے لگے کہ یار رات تو مولوی صاحب نے چھکے چھڑا دیے، کیا خطاب تھا، کیا بیان تھا، کیا تقریر تھی۔ ایک ہاتھ یوں جا رہا تھا، ایک ہاتھ یوں جا رہا تھا، اسپیکر پھاڑنے کے قریب، پھٹنے کے قریب دے۔ پوچھنے والے پوچھا کہا کیا؟ بولا یہ پتہ نہیں۔ ہم جن چیزوں کو آج کل پسند کرتے ہیں نا، ہمیں اس قسم کی تقریر اچھی لگتی ہے۔ مقصد کی بات، بہت کم لوگ ہیں سوجھ بوجھ رکھنے والے، آپ تو سمجھدار ہیں۔ میں معاشرے کی مثال دیں، لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں یا جذبات ہو، یا وہ اس قدر ترنم ہو، اس قدر ترنم ہو کہ مولوی صاحب کا ترنم سن کے نور جہاں بھی بھول جائے۔ یہ کمال کا مولوی تھا، یہ پوچھو کہاں کا تھا، اس سے ٹائم لینا ہے۔ وہ بھلے پوری تقریر میں نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے۔ آج کل ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ان خطبہ کو، ان واعظین کو، ان مبلغین کو، ان چیزوں کو پسند کرتے، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد، میرے شیخ اور بہت بڑی اس زمانے کے عظیم شخصیت گزرے گئے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایک بار میں سفر میں تھا، کسی کوچ میں بیٹھا اور میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں پشتو، ہند کو پشتو میری زبان تھی، مجھے آتی تھی۔ میں جیسے ہی کوچ میں چڑھا تو پشتو میں ایک ذاکر چل رہا تھا، وہ اس قدر دکھ کے، افسوس کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ شیخ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوچ کے ہر جتنے بندے بیٹھے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شیخ فرماتے ہیں میں تو ایک عالم تھا، مجھے 100% یہ پتا تھا کہ یہ جو واقعہ بتا رہا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں، لیکن سنانے میں اس کا ایسا انداز تھا کہ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمارے اندر جو آج کل جو چلنے والی چیزیں ہیں، ہم انہی چیزوں کو، مقصد کی باتوں کو، مطلب کی بات، یہ مقصد کی باتیں ہیں، اللہ کا تعارف ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہماری ساری امید ہے جس ذات سے وابستہ ہیں، کم سے کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ وہ ذات ہے کہاں پر، اور ہم جس نظریے کے مالک ہوں ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ ہم نے یہ نظریہ رکھا کیوں ہے، اس نظریے کی دلیل کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب دوسری بات آتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس معاملے میں بھی جو دعوائیں ہیں تو ان کی بھی تو کچھ حقیقت ہونی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں جتنے دلائل ہیں، جتنے براہین ہیں، وہ انتہائی کمزور ہیں، جن کو دلائل اور براہین بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ بنیادی طور پر جو موٹے موٹے کتابوں میں لکھے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ ان دلائل کو بھی دیکھیں، پھر پچھلے دلائل کو بھی دیکھیں، آپ خود وزن کریں کہ ان میں سے وزنی کون سے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، وہ قرآن حکیم کی ان ساری آیات کو مانتے ہیں۔ جو ابھی میں نے 6 آیات کا آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ اللہ پاک فرماتے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ وہ کہتے ہیں جو یہ لکھا ہوا ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا معنی یہ نہیں بنے گا کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے یا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مالک نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، جو اس کے مابین تھا اس کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ پاک عرش پر غالب ہوا۔ یہ عام سے عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ معنی نہیں بنتی۔ غالب تب ہو جب پہلے غالب نہ ہو، کوئی سلطنت تھی وہ کسی اور کی تھی، اب حکومت کر کے اسے لے لیے، تو اللہ پاک امان میں رکھے۔ یہ معنی کتنا بے تکا بنتا ہے کہ اللہ پاک عرش پر غالب ہوا، کہ اللہ تعالیٰ پہلے غالب نہیں تھا، تو یہ دلیل ہی نہیں بنتی۔ یا مثال کے طور پر کچھ ایسی آیات ہیں، مثال کے طور پر اللہ پاک نے قرآن حکیم ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن حکیم کی آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں تم جہاں رخ کرتے ہو، جہاں منہ کرتے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے۔
تو بعض لوگ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو یعنی کہ اللہ پاک ہر جگہ پر ہے نا، ہم نے ادھر منہ کیا اللہ سامنے، ہم نے ادھر منہ کیا اللہ سامنے، ہم نے سامنے منہ کیا اللہ سامنے، ہم پیچھے منہ کرتے اللہ کی ذات ہمارے سامنے، یعنی تو اللہ تو ہر طرف موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ آسمان اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء۔ آپ اس طرح منہ کریں گے تبھی آسمان آپ کے سامنے گے، اس طرح منہ کریں گے تبھی آسمان آپ کے سامنے گے، اس طرح منہ کریں گے آسمان آپ کے سامنے، آپ اس طرح منہ کریں گے آسمان آپ کے سامنے گے۔ جہاں منہ کرتے ہیں آسمان آپ کے سامنے گے، تو کیا آسمان ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے؟ نہیں، وہ اوپر ہے، وہ اوپر ہو کر بھی اتنی شان و شوکت والا ہے کہ ہم جہاں منہ کرتے ہیں آسمان سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مخلوق کی شان ہے آسمان کی، ہم جہاں رخ کرتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ شان اگر خالق کے بارے میں تو کیا شک ہوگا کہ عرش عظیم پر مستوی ہے، جہاں دیکھو وہ اللہ کی ذات سامنے ہے۔ یہ بات یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو بندوں کے بالکل قریب ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں تو سانس کی جو رگ ہے، رگ شہ، میں اس سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں۔ اس قسم کی جتنی آیات آپ دیکھیں گے، پہلی بات تو یہ آپ ان کی معنی پر ہی جب پوری آیت پڑھیں گے نا آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت میں اللہ کے علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، رب العالمین کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ سورہ کاف کی آیت ہے، یہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمیں اتنا علم ہے کہ انسان جو سوچتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تو بطور علم کے اس آیت میں علم کا تذکرہ ہو رکھا ہے۔ یہ تو اپنی تفسیر ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، آپ سلف میں جتنے امام ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بہت سارے اجماع میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، وہ سارے کے سارے اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات جہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے میں بندے کے قریب ہوں، قریب ہونے سے مراد ہے علم کے اعتبار سے، وہ ذات عرش عظیم پر ہے، وہ بلند و بالا ہے، لیکن علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ مثال کے طور پر یہ جو آیات ملتی ہیں، اللہ پاک بندے کے ساتھ ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ سورہ مجادلہ میں اللہ پاک فرماتے تم تین ہو تو چوتھا اللہ، تم چار ہو تو پانچواں اللہ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے سورہ حدید میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ معیت ہے، ساتھ ہے، تو لہذا اس کا مقصد یہ بنے گا کہ اللہ کی ذات ہر بندے کے ساتھ، یعنی کہ ہر جگہ پر ہے۔ تو پہلے جب ہم لغت کی طرف جاتے ہیں اور اپنے معاشرے یا اپنے ذہن کی طرف ہی جاتے ہیں، ساتھ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر جگہ پر موجود ہونا۔ مثال کے طور پر آپ کے قوم کا وڈیرا ہوگا، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کیا آپ جب گھر کو لوٹ کر آتے ہیں وڈیرا آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھانا پی رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، وڈیرا ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق، میری مدد، میرا ساتھ، میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو لفظ ماں ہے یا معیت ہے، ہر جگہ پر اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ نعوذ باللہ چمٹا ہوا ہے، نہیں۔ اب آتے اگلی بات کی طرف، یہ آیات محمد کریم علیہ السلام کے زمانے میں اتری، آپ کے صحابہ نے سنی، انہوں نے ان آیات کی تفسیر کیا کی ہے، اور صحابہ کرام میں سے بھی کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے اندر پورا چپٹر ہے، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی کریم السلام دعائیں کرتے اللہم علمہ الکتاب، مولا کریم اسے کتاب کا، قرآن کا بہت بڑا مفسر بنا دے، جس کے علم کے لیے نبی کریم السلام دعائیں کرتے ہیں۔ اور آگے جب یہ بڑی عمر کو پہنچے، سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے قرآن حکیم کے علم کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس سب سے آگے ہیں۔ وہ جب ان آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں، حدیث النزول کی تحقیق میں امام ابن تیمیہ باسند صحیحہ یہ حدیث لائے گئے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنی آیات ہیں، یہ جو آیت ہے جس میں لفظ ما ذکر ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا،
کوئی آج کل کا محقق نہیں کہتا، محمد کریم علیہ السلام کا وہ صحابی جس کے علم کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام دعائیں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اللہ کا علم ہے۔ تو کوئی ایسی آیت نہیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے جو اس چیز پر دلالت کرتی ہو، اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں۔ اس معاملے میں ہر ایک کا یہ عقیدہ تو ملتا ہے اللہ کی ذات عرش عظیم پر ہے، لیکن کسی ایک سے بھی یہ فتویٰ نہیں ملتا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، نہ کسی تابعی سے نہ کسی تبع تابعی سے۔ اگر ان آیات کا، ان دلائل کا یہ مقصد ہوتا تو صحابہ لیتے، وہ دین کے اولین سمجھدار تھے، تابعین لیتے، تبع تابعین لیتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ دلائل یا یہ استدلال مبنی بر حق نہیں، ان دلائل میں کچھ بھی وزن نہیں اگر آپ اگلے دلائل کا ان کے ساتھ وزن کریں۔ اچھا، پھر آگے آتی ہے تیسری بات، تیسرا نظریہ کہ اللہ پاک صرف ہر جگہ پر ہی نہیں، ہر وجود میں بستا ہے۔ انسان کے اندر بھی نعوذ باللہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ ممبروں پر اگر پڑھ کے کوئی سنائے تو میں سمجھتا ہوں سنانے والے کے بارے میں لوگ اچھا ذہن نہیں رکھیں گے، آج مولوی صاحب کو کیا ہوا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا۔ ایسی کتابیں موجود ہیں، ایسے عقیدے کے لوگ موجود ہیں، ان نظریوں کے حامل موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وجود میں بستا ہے، ہر بندے کے اندر اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا اس معاملے میں آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے بندے جو یہ کہہ کر یہ سمجھ کر آگے پھر کہا کہ فرعون کا بھی کوئی قصور نہیں، فرعون کے اندر بھی اللہ کی ذات تھی، تو نعوذ باللہ ایسے گستاخانہ عقائد جو اللہ کی ذات کو عرشوں پر نہیں بلکہ صرف حاضر ناظر نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہر وجود میں اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کو بھی اس غلیظ نظریے کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل مل گئے، دلائل تو نہیں ملے لیکن کچھ ایسی باتیں مل گئی جنہوں نے اس کو دلیل کا رنگ دے دیا۔ مثال کے طور پر اس نظریے کے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں، قرآن حکیم کی آیات میں صرف دو آیات ہیں جن سے اس نظریے کو اخذ کیا گیا ہے۔ ایک آیت یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 21، اللہ پاک فرماتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر نہیں دیکھتے، تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس آیت کو لے کے اس نظریے کے حاملین نے کہا کہ بھائی یہاں پر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ آپ رب کو کیوں ڈھونڈتے ہیں، یہ مندر میں کیوں رب کو ڈھونڈتے ہیں، مسجد میں رب کو کیوں ڈھونڈتے ہیں، شراب خانے میں کیوں رب کو ڈھونڈتے ہیں، رب تو ہر جگہ پر ہے، ہر وجود میں ہے، ہر جان میں ہے، ہر انسان میں اللہ کی ذات بسی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کسی نے لوگوں کو کہا تھا کہ کسی بندے سے پوچھا گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، کہا کہ مجھے رب نے منع کر دیا ہے، کہا خدا خدا کرو، یہ کیسی بات، اللہ پاک نے تجھے نماز سے منع کر دیا، کہا ہاں قرآن میں منع کیا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھنی۔ تو اگلے نے کہا کہ ظلم نہ کرو، آگے بھی تو پڑھو نا، وَأَنْتُمْ سُكَارَى، نماز اس وقت نہ پڑھو جب نشے کی حالت میں ہو، کہا کہ نہیں میرا کام یہی بن گیا، آگے کیوں پڑھو۔ اور یہ جو معاملات ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ آیت نمبر 21 ہے زاریات کی، اس سے پچھلی آیت پڑھ لیں، آیت نمبر 20، اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ، زمینوں کے اندر، آیاتن، نشانیاں ہیں، لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ، آپ کے اپنے اندر بھی ہیں، کیا نشانیاں، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، جس نے کیسی آنکھ بنا دی، ایک پردے کی کیا قیمت ہے، کیسا سینے میں دل رکھ دیا، اس دل کے ایک پردے کی کتنی قیمت ہے، یہ جگر، یہ وجود، فرمایا کہ تمہارے وجود کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، جب تم ان پہ غور کرو گے آپ کو پتا چلے گا کہ خالق سب سے عظیم ذات ہے۔ تو اب اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی ذات ہر وجود میں بسی ہے، کفر ہے۔ اور دوسری جو اس قرآن حکیم کی آیات میں سے آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 30، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی بار اللہ کا تعارف ملا تھا، وہ تو اور بھی بہت سارے مقامات پر موجود ہے۔ رات کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں جاتا ہوں، دور ایک انگارہ نظر آ رہا ہے، کوئی آگ نظر آ رہی ہے، کوئی چیز جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی انگارہ، کوئی آگ کی چیز لے کر آؤں گا، پھر یہاں پہ آگ جلاتے گے، جیسے سفر کے دوران رات کو آگ جلائی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گئے، اللہ پاک فرماتے سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر،
تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گئے تو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی، من شجرۃ، ایک درخت کی طرف سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، میں جہانوں کا رب ہوں، میں جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ پھر وہاں سے حکم ملا کہ موسیٰ میں رب ہوں تمہارا، میں حکم کرتا ہوں تمہیں کہ تو جا کے فرعون کے ساتھ فرعون کو تبلیغ کر، فرعون کو کہہ کہ معبود تو نہیں، معبود وہ ہے جو رب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت کو لے کے کہا گیا دیکھو اللہ کی ذات جب درخت میں آ سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، آواز کہاں سے آئی تھی؟ درخت سے۔ تو یعنی کہ اللہ درخت کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ جب درخت کے اندر آ سکتا ہے تو جنوں کے اندر کیوں نہیں آ سکتا، انسانوں کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات اس درخت کے اندر تھی، بلکہ قرآن کہتا ہے من شجرۃ، من طرف کے لیے آتا ہے، درخت کی طرف سے آواز آئی۔ یہ مقصد قطع نہیں کہ درخت کے اندر اللہ کی ذات موجود، یہ تو اتنا گندا نظریہ ہے۔ امت میں جتنے بڑے بڑے امام گزرے گئے وہ تو اس نظریے کو کفر کہتے گئے، جو یہ کہتا ہے کہ ہر بندے میں اللہ کی ذات موجود ہے، درندوں پرندوں میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ جیسے عام طور پر عقید وحدت الوجود کہا جاتا ہے، عقید وحدت الشہود کہا جاتا ہے، جیسے عام طور پر حق موجود اور صدا موجود کے نظریے سے سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے کے بارے میں قاضی عیاض اپنی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، امام سیوطی تنزیہ العقائد کے اندر لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے امام عراقی رحمہ اللہ تنبیہ الغبی کے اندر لکھتے، امت کے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ لکھتے یہ عقیدہ تو کفر ہے، یہ عقیدہ تو اتنا بڑا کفر ہے۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ اتنا بڑا کفر ہے، اتنی بڑی رب کی نافرمانی ہے، اگر کوئی اس نظریے کو رکھ لے وہ صرف کافر ہی نہیں بن جاتا بلکہ وہ کافر بن جاتا ہے جو واجب القتل ہے۔ یہ غلیظ ترین نظریہ ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر وجود میں اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، ائمہ سب نے اس کو مردود ترین، مکروہ ترین، رذیل ترین قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ دوسرا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، نہ کسی نبی کا یہ عقیدہ ہے، نہ کسی نبی کے صحابی کا عقیدہ ہے، نہ ہمارے سردار و سالار محمد کریم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، نہ آپ کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ تابعین کا یہ عقیدہ ہے، نہ تبع تابعین کا یہ عقیدہ ہے، نہ چار اماموں کا یہ عقیدہ ہے، نہ ائمہ حدیث کا یہ عقیدہ ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ہے۔ ان سب نے اس عقیدے کو رذیل، مردود اور باطل قرار دیا کہ ان دونوں عقیدوں کے مد مقابل وہ عقیدہ جو صحیح ترین ہے، جو اگلے انبیاء کا تھا، انبیاء کے اصحاب کا تھا، انبیاء کے زمانے کے درندوں پرندوں چرندوں کا تھا، محمد کریم علیہ السلام کا تھا، جس کی تعلیم قرآن حکیم نے دی ہے۔ آپ کے سارے صحابہ جس عقیدے کے حامل تھے، سارے تابعین جس عقیدے کے حامل تھے، سارے تبع تابعین جس عقیدے کے حامل تھے، سارے ائمہ اسلاف اولیاء جس عقیدے کے حامل تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس عقیدے کے مالک تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جس عقیدے کے مالک تھے، ان سب کے ہاں صحیح اور درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش عظیم پر ہے، اور اس پر عرش پر ہونے کے باوجود وہ اتنی علیم ہے، ہر جگہ کا علم رکھتی ہے، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ذات ایسی سمیع ہے، ہر ایک کی سنتی ہے، وہ ایسا قریب ہے کہ بندوں سے بالکل اتنا بلند ہو کر ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کی اس مختصر نشست سے کم آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جس مالک کی عبادت کرتے ہیں، جس خالق کی بندگی کرتے ہیں، جو ہمارا معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ کہاں پر ہے۔